عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ سامعین عرس بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنکھیں ہیں نورانی، میرا سینہ منور ہے، میری چشم تخیل میں میرے مرشد کا پیکر ہے، میری چشم تخیل میں میرے مرشد کا پیکر ہے۔ چلو اے غمزدو بزم ولایت میں بسد اخلاص، خدا والوں کی محفل میں سکون دل میسر ہے۔ ہر ایک خیرات پاتا ہے در احمد رضا خاں سے، سبھی خیرات پاتے ہیں در احمد رضا خاں سے۔ وہ دریائے سخاوت ہے، عطا کا وہ سمندر ہے، وہ دریائے سخاوت ہے، عطا کا وہ سمندر ہے۔ محترم حضرات، آج 5 محرم الحرام ہے اور 5 محرم الحرام ہی کو 670 ہجری میں یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ ورد زماں رکھتے ہوئے شیخ الشیوخ حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ تاریخ کی اس مناسبت سے اور عرس بابا فرید کے اس مبارک مسعود مقدس محترم بافیض اور نور بار موقع پر آپ کا یہ ادنا ترین خادم عبد الرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، چند الفاظ عقیدت کے ساتھ حاضر ہے اور حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ولایت و کرامت و شرافت و سعادت میں چند محبت و خلوص و عقیدت و عشق کے پھول لے کر حاضر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی مسعود، لقب فرید الدین اور گنج شکر، ولادت 575 ہجری میں ہوئی اور بعض نے 569 ہجری بھی بتائی ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام نامی شیخ جمال الدین سلیمانی تھا۔ آپ کا نسب نام پدری، نسب نام پدری حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی نسلاً آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یا 5 محرم اور 5 محرم حرام کی کو 670 ہجری میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ورد زماں رکھتے ہوئے شیخ الشیوخ حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دار فانی سے کے والد ماجد حضرت شیخ جمال الدین سلیمانی کا انتقال آپ کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، 12 سال کی عمر میں آپ نے قرآن عظیم حفظ کر لیا اور 15 سال کی عمر میں ملتان تشریف لے گئے اور مولانا منہاج الدین ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فقہ اور علوم دینیہ حاصل کیے۔ پھر قندھار جا کر 5 سال قیام فرمایا، تفسیر، حدیث، فقہ
نحو، صرف اور منطق وغیرہ میں اعلیٰ قابلیت آپ نے حاصل کی۔ 590 ہجری میں، یعنی 15 سال کی عمر میں، اور بعض حضرات کے نزدیک 21 سال کی عمر میں حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت و ارادت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ تحصیل علوم دینیہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ دہلی تشریف لائے اور غزنی کے دروازے کے قریب ایک حجرے میں رہنے لگے۔ اس کے بعد خرقہ خلافت سے آپ سرفراز ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خاص مسلح اور عصا اور ان تبرکات کے علاوہ جو دست بدست پیران چشت سے حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی کو تبرکات موصول ہوئے تھے، جن میں سجادہ تھا، دستار تھی اور نالین، یہ تمام تبرکات بھی حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوئے۔ آپ کی عبادت اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں تفکر کا یہ عالم تھا کہ 20 سال تک کھڑے رہے اور اللہ کی ذات و صفات میں تفکر فرماتے رہے، قدرت خداوندی میں تفکر کرتے رہے۔ پاؤں سوج گئے آپ کے۔ اس 20 سال کے عرصے میں کچھ کھایا بھی نہیں آپ نے، کیونکہ آپ روحانیت اور تصوف کی اس عظیم منزل پر فائز ہو چکے تھے کہ جہاں صرف اللہ کا ذکر انسان کی غذا بن جاتا ہے۔ اللہ کی یاد میں مستغرق رہنا یہی اس کی روح کی جلا اور حیات کا اور پاکیزگی کا اور صفائی و شفافیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا، اللہ کی یاد میں مصروف رہنا، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر اور اللہ کی یاد سے اپنے قلب کو آباد رکھنا، یہی آپ کی غذا تھی اور یہی آپ کی زندگی اور حیات کا سبب تھا۔ حضرات، آپ کو حیرت ہوگی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے چلہ معکوسی بھی کیا۔ یہ کسی کنویں وغیرہ میں یا کسی تاریک چھوٹے مکان میں الٹے لٹک کر یہ چلہ کیا جاتا ہے۔ بہت سخت اور بہت دشوار گزار منزل ہے۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں اللہ کی توفیق حاصل ہو اور جو صرف اللہ کے نام کی لذتوں سے سرشار رہتے ہوں اور صرف نام الہی ہی جن کی بقا، جن کے سکون، جن کی لذت اور جن کی راحت کا سبب ہو، نام الہی ہی سے جن کو سکون اور راحت نصیب ہو اور کسی چیز سے جنہیں راحت نصیب نہ ہو، نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہو، نہ پینے کی ضرورت ہو، نہ انہیں بیماری سے کچھ مطلب، نہ انہیں کسی اور دنیاوی منفعت سے کچھ لینا دینا، ان کا حسین ترین مشغلہ اور ان کی راحت و تسکین کا باعث صرف ذکر الہی ہے، نام الہی اپنی زبان سے جاری رکھنا ہے۔ اس منزل پر جو فائز ہو جاتے ہیں وہی چلہ معکوسی کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چلہ معکوسی بھی آپ نے کیا اور صوم داؤدی کے بھی آپ قائل تھے، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ 4 شادیاں آپ نے
عمل سنت کی بنیاد پر کی۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آپ نے 4 شادیاں کی۔ سلطان غیاث الدین بلبن کی صاحبزادی بھی آپ کی شریک حیات تھی، اور پہلی شادی سلطان ہی کی بیٹی سے ہوئی۔ اس کے بعد 3 شادیاں اور ہوئیں، آپ کے 5 صاحبزادگان اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ وفات آپ کی یا حیو یا قیوم کہتے ہوئے 5 محرم الحرام 670 ہجری کو ہوئی، اور بعض نے 664 ہجری بھی لکھی ہے۔ آپ کا مزار پاک پٹن شریف میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس خاکسار عبد الرحمن خان قادری نے مزار پر انوار پر حاضری دی ہے، اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر ایک ایسی عظیم زبردست کرامت بھی اس خاکسار نے دیکھی کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ میری روح آج تک آباد ہے، خوش ہے، مسرور ہے۔ زبردست کرامت ان کے آستانہ معلیٰ پر پاک پٹن شریف میں اس خاکسار نے دیکھی۔ کرامات کا سورج ان کی آج بھی روشن اور تابندہ ہے۔ حیات میں بھی زبردست کرامتیں ان سے ظاہر و صادر ہوتی تھیں، اور بعد وصال بھی ان کی کرامات ظاہر و صادر ہوتی ہیں، کرامات کا ظہور و صدور ہوتا ہے۔ کرامات کا سورج آج بھی روشن اور تاباں ہے۔ کرامات اہل نظر آج بھی دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تصوف کی کس عظیم منزل پر وہ فائز ہیں، اس کو کوئی صوفی ہی سمجھ سکتا ہے۔ ولایت کے کس بلند مقام پر اللہ رب العزت نے ان کو متمکن فرمایا ہے، اس کو کوئی اللہ کا ولی ہی سمجھ سکتا ہے۔ روحانیت کی کس منزل میں وہ قیام پذیر ہیں، اس کو کوئی روحانی شخصیت ہی پورے طور پر سمجھ سکتی ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد ہزاروں بتائی جاتی ہے، 50,000 سے بھی زیادہ آپ کے خلفاء کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ آپ ریاضت و عبادت، فقر و درویشی اور ترک و تجرید میں یگانہ روزگار تھے۔ شہرت، ریاکاری، نام و نمود کو آپ کے قریب گزر نہیں ہوتا تھا۔ آپ پسند نہیں فرماتے تھے، بالکل شہرت کے آپ قائل نہیں تھے۔ استغراق کامل کی دولت آپ کو حاصل تھی۔ قناعت، توکل، تقوی، زہد و ورع، عشق و عقیدت اور ذوق و شوق کا مجسمہ تھے حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سادگی اور سنجیدگی کا یہ عالم کے پوشاک آپ کی شکستہ ہوتی تھی۔ اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، جو کچھ آتا تھا اسے فقراء میں خرچ کر دیتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ آپ صرف صوفی اور درویش ہی نہیں، بلکہ ایک زبردست فصیح و بلیغ عالم باعمل بھی تھے۔ اصل میں عالم باعمل ہی اللہ والا ہوتا ہے، حق بات تو یہ ہے۔ تو حضرت شیخ فرید ایک فصیح و بلیغ عالم باعمل بھی تھے، اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، زبردست قادر الکلام اور فی البدیہہ شاعر بھی تھے حضرت بابا فرید۔ آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فوائد السالکین میں اپنے مرشد کامل حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ یہ تمام الفاظ میں حضرت شیخ بابا فرید کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ان کے مرشد کا بھی ذکر کر رہا ہوں، اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت شیخ راضی ہو جائیں۔ ان کی رضا میں رسول پاک کی رضا کا راز پوشیدہ ہے۔ خدا کرے کہ وہ راضی ہو جائیں اور میرے ان الفاظ کو قبول فرما لیں۔ جو لوگ سماعت کر رہے ہیں وہ آمین کہیں۔ میں دعا گو ہوں خدائے پاک اس پروگرام کو قبول فرمائے
اور مجھے اور سامعین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے اولیاء کے دربار کا فیضان خصوصی عطا فرمائے۔ حضرت بابا فرید چشتی سلسلے کے شیخ کامل ہیں، اور ہم قادری ہیں لیکن چشتی فیضان بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے تمام سلاسل کا فیضان پاتے ہیں۔ غوث اعظم کا فیضان تمام سلاسل پر عام ہے، اور ہر سلسلہ طریقت پر غوث اعظم کے فیضان کی برسات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ مزرع چشت و بخاراؤ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں، جھالا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں، تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں، دریا تیرا بحر و بر شہر و قرا سہل و حزن دشت و چمن، کون سی کشت پہ برسا نہیں، جھالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو غوث اعظم کا فیضان تو تمام سلسلوں پر عام ہے، اور جو غوث اعظم کے سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ انہیں تمام سلسلوں کا فیضان بھی حاصل ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں بابا فرید کی بارگاہ کا فیضان خصوصی حاصل ہو، اور تمام سامعین کو بھی اولیاء کرام کے خصوصی فیضان کی دولت مرحمت ہو جائے۔ آمین کہیں تمام سامعین۔ میرا مقصد یہ پروگرام کرنے سے صرف یہی ہے کہ اللہ والے راضی ہو جائیں۔ اللہ والوں کی رضا میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی شادکامی بھی ہے۔ کرامتیں بہت ہیں حضرت بابا فرید کی، ان کی حیات میں بھی سینکڑوں ہزاروں کرامتیں، اور ان کے وصال کے بعد بھی ان کی کرامتیں ظاہر و صادر ہیں، اور ان کی کرامتوں کا آفتاب عالم تاب روشن و درخشندہ ہے۔ لیکن میں صرف ایک کرامت ان کی حیات ظاہری کی عرض کر رہا ہوں، اور اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ 6 درویش آپ کے پاس حاضر آئے، اور ان 6 درویشوں نے حضرت بابا فرید سے عرض کیا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں زاد راہ چاہیے۔ آپ سے اس لیے مانگا کہ آپ دیا کرتے تھے، مسافروں کو بھی نوازتے تھے، اور غریبوں فقیروں درویشوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کو سبھی کو نوازتے تھے۔ تو یہ درویش جو 6 آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یہ جانتے تھے کہ اس بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے، دنیاوی نعمت بھی اور اخروی سعادت بھی۔ تو یہ 6 درویش آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے زاد راہ طلب کیا، زاد راہ، راستے میں خورد و نوش کا سامان طلب کیا۔ آپ کے سامنے چند چھوارے رکھے تھے، وہی چند چھوارے آپ نے ان 6 درویشوں کو عطا کر دیے۔ درویشوں کو ناگواری ہوئی کہ ہم نے تو راستے کے لیے سامان خورد و نوش مانگا تھا، زاد راہ مانگا تھا، اور یہ کیا کیا بابا فرید نے کہ چند چھوارے اٹھا کر دے دیے۔ ان 6 درویشوں نے ناگواری اور ناپسندیدگی کی بنا پر ان چھواروں کو پھینکنا چاہا۔ پھینکتے وقت جو ان کی نظر چھواروں پر پڑی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ سب چھوارے زر خالص یعنی اصلی سونا بن چکے تھے۔ سچ کہا کسی کہنے والے نے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ خدائے پاک بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے اور بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔